حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 یا 12 رمضان مبارک کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور 17 رمضان مبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ چونکہ مشرکین مکہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جس جگہ کافروں نے پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پانی تھا جسے انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور متعدد کنویں بھی کھود رکھے تھے۔ اور جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ علاقہ ریگستان کا تھا، اونٹوں کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، اور مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ بھی نہ تھا، کوئی کنواں بھی نہ تھا، اور ان پر پیاس کا بھی غلبہ تھا۔ پانی بھی نہیں ہے، پیاس کا بھی غلبہ ہے، زمین میں پاؤں بھی دھنس جاتے ہیں۔ اور بعض مسلمانوں نے جنبی کی حالت میں، نپاکی کی حالت میں صبح کی، جنبی کی حالت میں تھی، صبح ہو گئی، تو اس وقت شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے نبی جو ہیں، تم خدا کے ساتھ، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ مشرکوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا ہے، تم پیاسے بھی ہو، جنبی بھی ہو، نپاکی کی حالت بھی صبح کی ہے، پیاس بھی تمہیں لگی ہوئی ہے۔ جب شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری زمین کو سیراب کر دیا۔ مسلمانوں کی زمین سخت ہو گئی، کافروں کی زمین پر کیچڑ ہو گیا، مسلمانوں نے مشکیزیں بڑھ لیے، اونٹوں کو پانی پلایا، غسل کر لیا، مسلمانوں کی زمین سخت ہو گئی۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے تمہارے لیے پانی اتارا، مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔